الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, शाबान मुअज़्ज़म की आज 10 तारीख है। ये बड़ी फजीलत वाला महीना है। इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो मामूल था, गुज़श्ता जुमा में मैंने कुछ अर्ज़ किया है। इसी रात के अंदर, इसी शाबान के महीने में एक रात है जिसे शब-ए बारात कहते हैं। ये बड़ी बरकत वाली रात है। आज मैं कोशिश करूं कि उसी के कुछ फ़ज़ाइल, कुछ बरक़ात जो हदीस की रोशनी में आपको मैं अर्ज़ करूं। कुरान करीम ने इसे
لیلۃ المبارکہ، مبارک والی رات، اور احادیث پاک کے اندر اس کے کئی نام ہیں۔ کہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے لیلۃ الرحمت کہا، رحمت والی رات، اور اسے عزیز دوستو فیصلے والی رات کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ برات والی رات اسے کہا گیا ہے، حدیث پاک کے اندر لیلۃ البرات کہا گیا ہے، برات والی رات۔ برات کہتے ہیں آزادی کو، نجات، اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ یہ رات بڑی برکت والی رات، 15 شعبان کی جو رات ہے عزیز دوستو، یعنی 14 کا دن ہوگا جو اس کی رات ہوگی، 15 شعبان کی یہ رات بنے گی۔ یہ رات بڑی برکت والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ جب سورج غروب ہوتا ہے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، تجلیات ہوتی ہیں، اللہ تعالی آوازیں لگاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی سیاہ کار، اللہ اکبر، آج مجھ سے مانگے میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ آ کر کوئی ہے ایسا جس کے پاس رزق نہ ہو، تنگ دستی ہو، پتہ چلا رزق اللہ کی ذات عطا کرتی ہے۔ اللہ امیری غریبی عطا فرمانے والے ہیں، اللہ کے علاوہ عزیز دوستو کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مستغنی ہونے والا، کوئی مجھ سے آج مانگے، آج کی رات مجھ سے مانگے، میں اسے مستغنی کر دوں۔ کوئی ایسا بیمار ہو جو جس کو حکیموں نے، مریضوں نے لا علاج کر دیا ہو، حکیموں طبیبوں نے علاج کر دیا ہو، ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا ہو، ایسا کوئی مریض ہو آج مجھ سے مانگے، آج کی رات میں اسے صحت یاب کر دوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے، بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی رات کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ 15ویں رات کے اندر اللہ فیصلہ فرماتے ہیں آئندہ سال کس کو امیر، کون امیر بنے گا، کون غریب بنے گا، کون بیمار ہوگا، کون صحت یاب ہوگا، کون زندہ ہو رہے گا، کتنی زندگی اس کی آگے کو بڑھے گی اور کب اس کو موت آئے گی، کون پیدا ہوگا، یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ طے فرما کے فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی رات کے اندر اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں رات کا وقت ہوا، 15ویں شعبان کی رات تھی، میری باری تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے، اللہ اکبر، میں سو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اللہ اکبر میرے بغل گیر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ چادر اوڑھ لی جو میں اوڑھ کے رکھی ہوئی تھی، اللہ اکبر، رات کا کچھ پہر گزرا
کچھ وقت گزرا، کیا دیکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چپکے سے اٹھے، بیت کی طرف تشریف لے گئے۔ میرے دل کے اندر کھٹکا ہوا، ایک بات میرے دل کے اندر آئی، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کسی اور اپنی بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، میرے دل میں یہ خیال آیا، دروازے سے میں نے جھانک کر دیکھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے، ہاتھ اٹھا لیے، اللہ سے مانگنے لگے۔ اللہ اکبر، اپنی امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ میری ماں کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا ارشاد فرمائی، 3 مرتبہ میرے ہاتھ تھک گئے، میں نے نیچے کیے، پھر ہاتھوں کو اٹھایا، پھر نیچے کیا، پھر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آج امت کا کیا حال ہے عزیز دوستو، ہم خود دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی قربانوں میں جھانکیں، ہم اپنے اعمال کے اوپر دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے کیا کچھ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ اکبر، بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کا، ان کے پاس بہت زیادہ بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھی، ان کے پاس ریوڑ ہوا کرتے تھے، کئی ہزاروں کی تعداد سے بھیڑ بکریاں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالی بنو کلب کے بھیڑ بکریوں کے بدنوں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑی برکت والی رات ہے، ہم تو اسے پٹاخوں کی رات سمجھ بیٹھے، ہم تو اسے عیش و عشرت کی رات سمجھ بیٹھے، آزادی کی رات سمجھ بیٹھے۔ عزیز دوستو، ہم تو سیر و تفریح کے لیے اس رات میں نکل جاتے ہیں، تماشے لگاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ یقین کرو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کو بڑا فضیلت والی رات کہا ہے، جسے قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر بڑے برکات میری نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کوئی ہے مجھ سے رحمت طلب کرنے والا، ہاتھ بلند کرے، رحمت مانگے، میں اسے رحمت کا دریا عطا فرما دوں۔ یقین کرو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں، پر 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اس رات کے اندر بھی چھٹکارا نہیں، معافی نہیں ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب سارے ان 3 گروہوں سے، 3 لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلا شخص کون جو اس رات میں مغفرت سے محروم ہے؟ سب سے پہلا شخص کون جو اس رات کے اندر بھی اللہ کی رحمت اسے نہیں نصیب ہوتی؟ سب سے پہلا شخص کون جو اس رات کے اندر بھی اللہ کے غضب کا حقدار ہے؟ شرک کرنے والا مشرک، جس نے سورج کی پوجا کی، عزیز دوستو جس نے اللہ اکبر قبروں کی پوجا کی، قبروں کے اوپر سجدے کیے، جس نے اللہ سے دوری اختیار کر لی، اللہ کا شریک بنایا، اللہ کا بھائیوال بنا بیٹھا، اس کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہے۔ آج کوئی کہہ دے معاف کرنا، کسی کی میں تنقید نہیں کر رہا، آج کوئی کسی کو کہہ دے قبروں کے اوپر کیا کرنے جاتے ہو، درباروں پہ کیا کرنے جاتے ہو، بھنگڑے ڈالتے ہو، عزیز دوستو وہاں پہ لوگوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ جاؤ درباروں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ولیوں نے یہی درس دیا کہ میری قبر کے اوپر شراب خوری کرنا، کیا میری قبر کے اوپر آ کر زناکاری کرنا، کیا بزرگوں نے یہی کہا معاف کرنا کہ میرے قبر کے اوپر آ کر عزیز دوستو تالیاں بجانا، دوڑ دھمکے کرنا، ناچ گانے کرنا، کنجریوں کو نچانا ہرگز نہیں۔ ولی کیا کہتے ہیں؟ قرآن شاہد ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ نگاہ کسی غیر محرم کے اوپر ڈالنا، کیا بتاؤ یہ ظلمت ہے یا کہ نور ہے؟
شراب خوری کرنا یہ گمراہی ہے یا کہ ہدایت ہے؟ بھنگڑے ڈالنا یہ ہدایت ہے یا کہ یہ گمراہی ہے؟ قبر کے اوپر سجدہ کرنا یہ ہدایت ہے یا کہ گمراہی ہے؟ سارے کہیں گے بھئی یہ تو گمراہی ہے، ظلمت ہے، اللہ سے دوری ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ ولی کا کام کیا ہے؟ ولی کا کام یہ ہے کہ ظلمت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، شراب خوری سے نکال کر، زناکاریوں سے نکال کر، بدکاریوں سے نکال کر، گانے بجانے سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا، یہ ولی کا کام ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ پھر کس کا کام ہے بگڑے ڈالنا؟ یہ پھر کس کا کام ہے عزیز دوستو زناکاری میں مبتلا ہونا، بدکاریوں میں مبتلا ہونا؟ کس کا کام ہے شراب خوری کرنا؟ اللہ کا قرآن گواہ ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ سرکش لوگ جو انکار کرنے والے کافر ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ ظلمت میں لوگوں کو لاتے ہیں، ہدایت سے دور کرتے ہیں۔ اس رات کو ہم نے پٹاخوں والی رات سمجھ لیا عزیز دوستو، ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں ہم نے پٹاخوں کی ڈبیاں دے دی، ان کے ہاتھوں میں پیسے تھما دیے، جاؤ جا کے لوگ رات بھر عزیز دوستو یہی پٹاخے چلاتے رہے، اللہ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ ننھے پھول، یہ ننھے بچے کہہ رہے ہیں یا الہی ہمارے والدین کو بخشش نہیں چاہیے، ہمارا حق بنتا ہے ہم بچوں کو قرآن دیں، ان کو کوئی سورت سکھائیں کہ اس رات میں بچہ نوافل پڑھ، اس رات کے اندر اللہ کا ذکر اذکار کر۔ اللہ فرماتے ہیں ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو بے گناہ ہے، معصوم ہے، کیونکہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جو تم نے پٹاخے دے دیے اور ان کے ہاتھوں میں تم نے جو یہ چھریاں دے دی، رات بھر اس کو چلاتے رہے اور اس کے تماشے میں رہے، اللہ فرماتے گناہ تو تیرا ہے، تو اس کا والد ہے، تو اس کی ماں ہے، تو اس کی بہن ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو نے اسے رقم دی، اسی لیے دیے کہ رات کے اندر یہ یہودانہ رسموں کو راج دے، یہودانہ رسموں کو عروج پہ لائے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اس رات کے اندر سجدے میں اللہ سے مانگو، سجدے کے اندر پڑھ کر اللہ سے دعا کرو یا الہی میری اتنی زندگی گزر گئی، کتنی شب برات آئی، کتنی راتیں گزری، کتنی برات والی راتیں گزری، کتنی مغفرت والی راتیں گزری، یا الہی میں گناہ کرتا رہا، آج میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے بخشش کر دے، مجھے بخشش عطا فرما دے، میرے رزق کے اندر وسعت عطا فرما دے، میں بیمار ہوں مجھے صحت عطا فرما دے۔ عزیز دوستو ہم سارے کے سارے روحانی امراض کے اندر مبتلا ہے۔ روحانی بیماری کسے کہتے ہیں؟ روحانی بیماری یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنا، روحانی بیماری یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے میں جی نہیں جاتا، روحانی بیماری یہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھے نہیں جاتے، روحانی بیماری یہ ہے عزیز دوستو تراویح میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، روحانی بیماری یہ ہے قرآن کریم سننے کو جی نہیں جاتا، روحانی بیماری یہ ہے مسجد کے قریب سے گزر کے دروازہ کھلا ہوا، مسجد میں آنے کی فرصت نہیں ہو رہی، روحانی بیماری یہ ہے گھر کے اندر دین کا راج نہیں ہو رہا، گھر کے اندر نماز کے لیے اپنی بہن کو نہیں کہہ رہا، روحانی بیماری یہ ہے اپنے والدین کی اطاعت نہیں کر رہا، روحانی بیماری یہ ہے عزیز دوستو نیک کاموں میں جی نہیں چاہتا، بدکاریوں کے طرف، عیاشیوں کی طرف، عزیز دوستو گناہوں کی طرف ہمارا جی چاہتا ہے۔ ہم سارے کے سارے روحانی بیماری مبتلا ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے یا الہی ایمان والی زندگی عطا فرما، یا الہی اسلام والی زندگی عطا فرما، ہمیں دعا کرنی چاہیے یا الہی جب تک زندہ ہے اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمیں تو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں تو ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ 15ویں کی رات، یہ شب برات، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ اس رات کے اندر بھی بخشے نہیں جاتے، ایک مشرک،
شرک کرنے والا جو شرک کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ اے ایمان والو، جو شرک کرتا ہے، جو سجدے کرتا ہے قبروں کے اوپر، جو اللہ کا بھائیوال بناتا ہے، جو اللہ کا دوست ساتھی بناتا ہے، جو اللہ کا شریک سمجھتا ہے، اس کو مسجد کے قریب بھی نہ آنے دو۔ دوسرا کون شخص؟ زناکار، بدکار۔ عزیز دوستو، جس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زنا کیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ آیا، اس کے قریب سے نہ گزرا، اس نے اپنی حکومت چلا دی، اللہ اکبر، زناکاری میں مبتلا رہا۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور لوگوں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت بڑا فحش ہے، بہت برا کام ہے، برا راستہ ہے، اس راستے پہ مت آنا۔ آج اگر تیری نگاہ غلط طریقے سے، غلط ارادے سے کسی ماں بہن پر پڑ گئی، یاد کرنا یہ قرض ہے، جب تک تجھے لیا نہ جائے گا تجھے موت نہیں آئے گی۔ آج تو نے غلط ارادے سے، عزیز دوستو، کسی ماں بہن کو تو نے کوئی ایسی بات کہہ دی، یہ قرض ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تک یہ قرض تجھ سے لیا نہ جائے۔ ایک سنیار رہتا، اللہ اکبر، وہ کام کرتا تھا سونے کا، وہ چوڑیاں بنایا کرتا تھا۔ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے غلط ارادے سے ہاتھ کو دبا دیا چوڑی ڈالنے کے ارادے سے۔ اللہ اکبر، جب شام کے وقت گھر میں آیا، اس کی گھر والی رو رہی تھی، فرمان کہنے لگا کیوں رو رہی ہے، کیا مسئلہ، کیا ماجرا، کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگی جس کو ہم نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، کتنی ہم نے اس کی خدمت کی، چھوٹا سا بچہ تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، اب یہ نوجوان ہو چکا ہے، اس نے سبزی دیتے ہوئے میرے ہاتھ کو غلط ارادے سے دبا دیا۔ سنیار سمجھ گیا ساری بات۔ اس نے کہا یہ کام تو میں نے کیا ہے، میری دکان پہ ایک عورت بچ گئی تھی، میں نے یہ کام کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غلط ارادے سے جو تو نے، غلط طریقے سے تو نے کام کیا، وہ اس وقت تک تجھے موت نہیں ہے کہ جب تک تیرے گھر سے وہ قرض نہ لیا جائے۔ اس رات کو ہم نے بس باتوں میں گزار دیا۔ عزیز دوستو، یہ رات شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ تیسرا کون ہے؟ والدین کا نافرمان، والدین کو نافرمان، والدین کے حقوق کو کھانے والا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے حقوق کو پورا کرو۔ جو والدین کی حقوق تلفی کرتا ہے، اونچی آواز سے بات کرتا ہے، والدین کو عزیز دوستو برے لہجے سے اور اونچی آواز سے بات کرتا ہے، والدین کی اطاعت نہیں کرتا، اس رات کے اندر اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ جس گھر کے اندر بوڑھا باپ ہو، جس گھر کے اندر بوڑھی ماں ہو، آج اگر جنت لینا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جسے قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہ جس طرح تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو، اپنے والدین کی بھی فرما برداری کرو۔ عزیز دوستو، قرآن کہتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھاپے تک پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے، جب ان کے سامنے تم بیٹھو، وہ کوئی بات کہہ دے، تم اف بھی نہ کرو، اف بھی نہ کہو، اے ابا یہ تو نے کیا کر دیا، اے ابا یہ تو نے کیا کہہ دیا۔ عزیز دوستو، یہ جو تھوڑا سا لہجہ ہم نے تلخ کیا، یہ تھوڑی سی بات ہم نے جو اونچی آواز سے کہہ دی، ہمارے لیے یہی پھٹکار کافی ہے۔ ڈر جاؤ، بچ جاؤ، والدین کی فرما برداری کرو۔ اس رات کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عزیز دوستو معمول تھا اس رات کے اندر نوافل پڑھو۔
اس رات کے اندر قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، اس رات کے اندر ذکر اذکار کرو، اس رات کے اندر سجدوں میں اللہ سے مانگو۔ نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں۔ آج کے جیسے لوگ من گھڑت باتیں کرتے ہیں کہ یہ نوافل پڑھو، اس میں یہ فلاں سورت پڑھو، فلاں آیات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نہیں، جیسے عام روٹین کے اندر ہم نوافل پڑھتے ہیں، جتنی طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، اس رات کے اندر نوافل پڑھے جائیں اور اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ آ کر، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے صحت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے زندگی چاہنے والا، کوئی ہے مجھ سے ایمان کی دولت مانگنے والا، آج مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ یہ رات تو بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کو قرآن کریم کے اندر اللہ نے مبارک کہا، مبارک والی رات، برات کہا۔ برات کہتے ہیں بری ہونا، یعنی اللہ دوزخ سے بری فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول ہم سامنے رکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ عزیز دوستو، ہم ان چیزوں کے اوپر آ جائیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا، جن سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ان کاموں سے دور ہو جائے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ آج ہمارا کیا کام ہے؟ گانے بجانے عام۔ آج ہمارا کیا کام ہے؟ محفل لگا کے بیٹھ گئی، کئی وقت، کئی گھڑیاں گزر گئی، کئی گھنٹے گزر گئے۔ آج ہمارا معمول کیا ہے؟ گھروں کے اندر گپیں لگی، رات کے 12 بج گئے، سو گیا، صبح کتے کی طرح نیند نہ پڑا ہے، مرا پڑا ہے، اور اسے جاگ نہ آئی، نماز قضا ہوگی، اسے پتہ بھی نہیں کہ نماز میں نے پڑھنی ہے یا کہ نہیں۔ آج ہمارا کیا معمول ہے؟ کہیں پہ رات کو چلے گئے، عزیز دوستو، رات کو لیٹ ہو گئے، صبح کی نماز قضا ہو گئی، نماز کو چھوڑ دیا، حالانکہ صبح کتا اونچی آواز سے بھونک مارتا ہے، کہتا ہے اے اللہ مجھے پناہ میں مانگتا ہوں، بے نمازی کو میرے متھے نہ لانا۔ ہم تو اس کو چیز گناہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے گناہ ہے ہی نہیں، یار یہ مولویوں کا کام ہے، یہ فلانوں کا کام ہے۔ سارے دین جو سارا کا دین ہے سارے مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے سب کے لیے، سب کچھ یہ دین سارا، جیسے مولوی کے لیے ضروری ہے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ جس طرح کے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے عام انسان کے لیے بھی ضروری ہے، صرف مولوی کا کام نہیں ہے، صرف دین متقی پرہیزگار کا کام نہیں ہے۔ کوئی گناہ گار ہے، کوئی اگر عزیز دوستو سیاہکاری میں مبتلا ہے، وہ بھی راہ راست پہ آ جائے، اگر وہ زندگی حیات آخرت کی چاہتا ہے، اگر اچھائی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جب ہم بڑی سخت پکڑ سے پکڑیں گے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پھر بدلہ لے کے چھوڑیں گے، پھر کوئی نہیں چھڑا سکے گا، کوئی طاقت کام نہیں آئے گی، کوئی برادری کام نہیں آئے گی، اور عزیز دوستو کوئی تعلق کام نہیں آئے گا۔ پھر وہاں پہ کام آئے گا تو عامل صالح کام آئے گا، کام آئے گی تو نماز کام آئے گی، یہ قرآن پڑھا ہوا تمہارا کام آئے گا، یہ قبر میں ساتھ قرآن جائے گا، اور یہ تمہاری سورت یاسین پڑھی ہوئی کام آئے گی، سورت ملک کا رات کو ورد کیا کرو، رات کو پڑھا کرو، اسے سونے سے پہلے پڑھا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورت ملک بلا ناغہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ قبر میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، اللہ تعالیٰ سے فرمائے گی یا اللہ یا تو مجھے کلام سے نکال دے یا اس بندے کو آزاد کر دے جہنم سے، اللہ تعالیٰ آزاد فرما دے۔ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ہم مصروفیت میں ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تجارت سے وقت نہیں ہے، دوستوں سے احبابوں سے چھٹکارا نہیں ہے، جب تک ان کو وقت نہ دے، ٹائم نہ دے، ہماری زندگی نہیں بسر ہوتی۔ عزیز دوستو آج بات ایک پلے باندھ لو، دوستوں کے بغیر تیری زندگی بسر ہو جائے گی، قرآن کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوگی، دوستوں کے بغیر تیری وقت گزر جائے گا تیرا، لیکن قرآن بغیر وقت کے تو نے گزار دیا قبر میں پکڑا جائے گا، دوستوں کے بغیر تیرا وقت گزر جائے گا، قرآن کے بغیر نہیں، نماز کے بغیر نہیں، ذکر اذکار کے بغیر نہیں۔
ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے. کسی وقت اللہ کی طرف سے اعلان آ جائے گا, فرشتہ آ جائے گا اور تجھے لے کے چلا جائے گا, تجھے پتہ بھی نہیں چلے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, عیاشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اپنے من مرضی کی زندگی میں مبتلا ہوتے ہیں, اللہ نے ارشاد فرمایا موت آئے گی انہیں پتہ بھی نہیں ہوئے گا اور اس حالت میں انہیں موت آ جائے گی. کہیں گے کہ ابھی اب موت آ گئی, میں تو جوان ہوں, ابھی تو میرے بال سفید ہیں, ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں, بڑے ہوں گے, ان کا بیاہ کروں گا, شادی ہوگی, میں خوشی دیکھوں گا. نہیں بھائی, کوئی وقت نہیں, کوئی مقرر وقت نہیں. جب وقت آئے گا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون, کہ ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی, وقت نہیں مؤخر ہوگا. اگر تم جانتے ہو, کاش کہ تم جان جاؤ کہ موت کا وقت ایک مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ تعالیٰ جب لائیں گے تو بندے کوئی مہلت نہیں ملے گی. اگر ایک سواری پہ بیٹھا ہے, ایک پاؤں تیرا نیچے ہے, اسی حالت میں موت آئے گی, دھڑم زمین پر گرے گا اور عزیز دوستو اور اسی حالت میں تو چلا جائے گا. ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے. کوشش کرو کہ اللہ تعالی ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شب برات جو آ رہی ہے, جو اس کی فضیلت ہے, جو اس کے برکات ہیں, انوارات ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد کرو کہ شعبان 15 شعبان جو ہے اس کے اندر روزہ رکھنا یہ سنت ہے. کوشش کرنا سارے ساتھی روزہ رکھو. ایک دن کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ 15 شعبان کا ہم سب کو روزے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.